زیادہ آنے والی سوچوں پر کیسے قابو پایا جائے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 14 ایسے طریقے بتائیں گے جن پر عمل درآمد کر کے آپ بآسانی اوور تھنکنگ پر قابو پا سکتے ہیں۔ 12واں طریقہ نہایت کارگر اور اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے پہلے زیادہ سوچیں آنے کی صورت میں آپ ایک قدم پیچھے ہٹ کر غور کریں کہ زیادہ سوچیں آپ کی طبیعت پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں۔ کیا آپ ان سوچوں کے آنے کے بعد اداس ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ بے سکون ہو جاتے ہیں؟ یا آپ خود کو مجرم تصور کرتے ہیں؟ فوری طور پر ان سوچوں کو ختم کرنے کے لیے آپ خود کو اپنے کسی من پسند کام میں مشغول کر لیں۔ من پسند کام انسان کی طبیعت کو خوشگوار کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کسی پرسکون جگہ بیٹھ کر گہرے سانس لیں۔ پٹھوں اور کندھوں کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ 3 سے 5 منٹ تک گہرے سانس لینے سے منفی سوچوں پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ 20 سے 40 منٹ کی ورزش اور میڈیٹیشن جیسا کہ یوگا وغیرہ کرنے سے سوچوں پر روک لگانا آسان ہوتا ہے۔ جن وجوہات کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، کیا وہ آپ کی آج سے 5 سال بعد کی زندگی پر بھی اتنا ہی اثر رکھیں گی؟ کیا آپ تب تک اپنے حالات میں بہتری لے آئیں گے؟ اس طرح تصویر کے بڑے رخ کو دیکھنا انسان کو منفی رجحانات سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔ خود کو پریشانی کے عالم میں پائیں تو کسی دوسرے کی مدد کریں۔ ایسا کرنے سے انسان کا اپنے اندر موجود مثبت قوتوں کی موجودگی پر اعتماد بڑھتا ہے۔ جن عوامل سے آپ خود کو منفی سوچوں کے گھیرے میں پاتے ہیں اور ان سے جس قسم سے جذبات اور ایکشن آپ سے سرزد ہوتے ہیں، ان کو کاپی پر لکھ لیں۔ اس طرح آپ ان کو پڑھ کر اگلی بار بہتر انداز میں ان سے نمٹ سکتے ہیں۔ خود کو محض ناکامی پر کوسنے کی بجائے اپنی کامیابیوں پر نظر دوڑائیں اور اپنی کامیابیوں پر بھی خود کو اسی طرح داد دیں جیسے ناکامی پر خود کو کوستے ہیں۔ اپنا موبائل اور لیپ ٹاپ بند کر کے خود کو 30 سے 40 منٹ دیں۔ اس دوران کوئی من پسند چیز کھائیں اور کسی پرفضا مقام پر وقت گزاریں۔ اپنے موقف کے ساتھ دوسرے لوگوں کے موقف کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کو معاملات کو بہتر انداز میں سمجھنے میں مدد ملے گی۔ کئی بار انسان سوچوں پر اس لیے قابو نہیں پا سکتا کہ وہ تمام عوامل کو جانچنے کے باوجود فیصلہ نہیں لے رہا ہوتا ہے۔ فیصلہ کر کے نتیجے کا انتظار کرنا لامتناہی سوچوں کے گھیرے میں رہنے سے بہتر ہے۔ خود کو معاف کرنا سیکھیں۔ لوگوں کی نظر میں آپ اگر محترم ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ خود کو معاف کر کے ہی آپ غلطی سے ہونے والے نقصان کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ جن عوامل اور خیالات سے آپ خوف اور گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں، ان کا سامنا کر کے ہی آپ بہتر انداز میں ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ اگر انسان اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود منفی خیالات سے نہ نکل پائے تو ایسی صورت میں پروفیشنل کاؤنسلر کی مدد لینے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہمارا ادارہ ایک عرصے سے لوگوں کو بغیر کسی دوا کے بہتر انداز میں زندگی گزارنے پر رہنمائی فراہم کر رہا ہے۔ اب بھی ہم سے انسٹاگرام، فیس بک پر رابطہ کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو؟ کمنٹس میں اپنے موقف سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور مزید جن موضوعات پر آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ان کو بھی کمنٹس میں مینشن کریں۔ جنسی اور ذہنی صحت پر معیاری معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔